جی ناظرین السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اپنی گرمیوں کو سمرز کو انجوائے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ دی تھنگ از کہ اس طرح بھی گزارنی ہے اور اس طرح بھی گزارنی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سائیکن کر لیا جائے کہ اس کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز کو اس میں ہم حصہ لیں، جیسے سوئمنگ ہو گئی، جیسے اس قسم کی چیزیں جو جمنگ ہو گئی، جو ایئر کنڈیشن جمز ہیں ان کے اندر، یا ایون رات کے وقت موسم ذرا بہتر ہو جاتا ہے، تھوڑا سا forgiving ہو جاتا ہے، تو ہم رات کے وقت بھی وی کین ٹیک اے اسٹرال اپنے گھر میں ہی صحن میں یا ٹیرس پہ یا کہیں پہ واک کی جا سکتی ہے، تھوڑی بہت پسینہ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ پسینہ لینا از ویری امپورٹنٹ، اور پسینہ لینے سے ایک تو مسام کھلتے ہیں، سو وہ ہماری جو بڑے بوڑھے اور بزرگوں کا ایک کال تھا کہ پسینہ لو، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ فار ہیلتھ، کیونکہ اگر پورز بلاک ہوں اور پسینہ آپ نہ لیں تو دیٹ کازز اے لاٹ آف پرابلمس۔ اچھا جی، اب آج کا جو ٹاپک ہے وہ از این امپورٹنٹ ٹاپک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ہمیں بہت ساری جو ای میلز تھیں ان کی بیک لاگ پہ لگتی جا رہی تھی، کیونکہ وہ ہم ان کے لیے جو کنسلٹنٹ ہے وہ صحیح ڈھونڈ رہے تھے، اور ہمیں فائنلی وہ ہمارے ایک اور پروگرام پہ بھی آ چکے ہیں، لیکن چائلڈ سائیکائٹرسٹ ہیں، اڈلٹ سائیکائٹرسٹ بھی ہے، لیکن ان کی اسپیشلٹی چائلڈ سائیکائٹری ہے۔ ڈاکٹر شہریار جووندہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ہم بات کریں گے مینٹل ریٹارڈیشن ان کڈس، کے بچوں میں جو لرننگ ڈسیبلٹی یا مینٹل ریٹارڈیشن ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے، تو آئیے چل کے ان سے ملتے ہیں۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے ڈاکٹر اللہ کا صاحب؟ شکر۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یو آر دا اونلی رائٹ ناؤ پرسن ہو از ڈیلنگ ود چائلڈ سائیکائٹری آئی بلیو؟ ہاں جی، کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو جیسے پتا میں ابھی انگلینڈ آئلینڈ میں تھا کچھ 15 سال سے، تو واپس آیا ہوں کچھ 6 ماہ پہلے، تو دیٹس واٹ آئی بین ٹولڈ that I happen to be the only fully qualified foreign trained child adolescent psychiatrist. شاید اور بھی ہوں لیکن مجھے یہی بتایا گیا کہ اور نہیں ہے۔ صحیح، بٹ دا تھنگ از چاہے اور بھی ہوں، اٹ از سم تھنگ جو کہ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے، اور ہم لوگ انفارچونیٹلی باقی چیزوں پہ بہت توجہ دیتے ہیں، کوئی ایون زکام بخار بھی ہو جائے بچے کو تو اس پہ بڑی توجہ دیتے ہیں، مگر when it comes to learning disabilities, when it comes to the psyche of the child، تو ہم اس پہ بڑی جو اس کو نا کہتے ہیں چلو بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا، وچ از ٹوٹلی رانگ، بیکاز وہ ان کی فاؤنڈیشنز ہیں، ان کی روٹس ہیں جس پہ انہوں نے آگے جا کے ان کی لائف منحصر ہے۔ سو آج کا ہمارا پروگرام بیسکلی بیسڈ ہے آن مینٹل ریٹارڈیشن، تو آپ یہ بتائیے کہ واٹ از مینٹل ریٹارڈیشن ان چلڈرن؟ اچھا، پہلے تو یہ بتاؤں میں ڈاکٹر فزین کہ مینٹل ریٹارڈیشن جو ہے یہ ٹرم اب ویسٹرن ورلڈ میں استعمال نہیں ہوتی۔ اوکے، اٹس سارٹ آف ڈیروگیٹری۔ ٹھیک ہے، اب لرننگ ڈسیبلٹی کہتے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں۔ ٹھیک ہے، اور ہوتی کیا ہے؟ ہوتی یہ ہے کہ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کا ذہن یا برین جو ہے پوری طرح ڈیولپ ہو نہیں پاتا، صحیح، اور ان کی برین کی ڈیولپمنٹ یا گروتھ یا نشو و نما جو ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ، اور وہ سٹیج جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی ہو سکتی ہے، اور ویری ارلی چائلڈہڈ میں بھی ہو سکتی ہے کہ وہ برین پوری طرح ڈیولپ بن نہیں پاتا ہے۔ ایون ڈیورنگ چائلڈ برتھ بھی کئی ٹراماز ہو جاتے ہیں۔ جی، بلکہ بہت اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ چائلڈ برتھ پیدائش کے وقت جو ٹراماز ہوتے ہیں ڈیلیوری کے وقت، اس کی وجہ سے برین کو ایسی انسلٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے گروتھ رک جاتی ہے اور پوری ہو نہیں پاتی، جس کے نتیجے میں پھر بچہ جو ہوتا ہے وہ جنہیں ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ اتنا ذہین یا اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوتا، یا ہم جنہیں ٹیکنیکل ٹرمز میں کہتے ہیں کہ ان کا آئی کیو جو ہے، جو انٹیلیجنس کوشنٹ جیسے کہتے ہیں، وہ کم ہوتا ہے۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ چونکہ ذہن کا کوئی حصہ پوری طرح ڈیولپ نہیں ہو پاتا تو بچے پیچھے رہ جاتے ہیں انٹیلیجنس میں، جسے ہم کوگنیٹو ایبلٹیز بھی کہتے ہیں، کہ ان کی موٹر سکلز، مطلب ہے کہ ہاتھوں سے کام کرنا، پیروں سے کام کرنا، چلنا، بھاگنا، دوڑنا، فائن موٹر سکلز جیسے کہ چمچے سے کھانا اور ہینڈ رائٹنگ کرنا، یہ سب افیکٹ ہوتی ہیں۔ لینگویج یا اسپیچ افیکٹ ہوتی ہے کہ ان کی اسپیچ پیچھے رہ جاتی ہے اور وہ صحیح طرح ڈیولپ نہیں ہو پاتی، بول نہیں پاتے، اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے۔ اور ایک اور ایریا جو ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ سوشل ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے یا سوشل انٹریکشن جسے ہم کہتے ہیں، کہ جو دوسرے بچوں کے ساتھ یا ایڈلٹس کے ساتھ جو ان کی انٹریکشن ہوتی ہے، جو ان کا ملنا ہوتا ہے، اس میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مطلب وہ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ کس ماحول میں، کس سچویشن میں، کس موقع پر کیسے بیہیو کرنا ہے، اور اس میں ایون when they go to school، تو اس میں پیئرز بھی ہوتے ہیں ان کے، باقی بچے بھی ہوتے ہیں، they don't know how to interact with them۔ بالکل جی، اس پہ وہ پیچھے رہتے ہیں، اور عام طور پہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ بچے ذہنی طور پہ
جنہیں ہم عام الفاظ میں سلو کہتے ہیں یا فلی اتنے وہ شارپ نہیں ہوتے یا اتنے چالاک نہیں ہوتے یا اتنے اسٹریٹ وائز نہیں ہوتے اور وہ بھولے ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں عام طور پہ. جب ہم لرننگ ڈسیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں مختلف لیولز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جنہیں ہم بارڈر لائن کہتے ہیں یا مائلڈ کہتے ہیں جو ہلکے سے ہوتے ہیں, پھر ماڈریٹ جو اس سے زیادہ, سیویئر اس سے زیادہ, اور پروفاؤنڈ جو بہت زیادہ. تو جو بچے جو ماڈریٹ سے سیویئر کیٹیگری میں آتے ہیں وہ عام طور پہ بہت آسانی سے ویزیبل ہو جاتے ہیں. ان کے چہرے سے, چہرے کی ان کی ایکسپریشن سے, ان کے چہرے کے فیچرز ایسے ہوتے ہیں جس سے بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے تھوڑا سا پیچھے ہے کسی حوالے سے. اصل میں جو مسئلہ ان بچوں کا ہوتا ہے جو بارڈر لائن یا مائلڈ ہوتے ہیں, ان کی انٹیلیجنس صرف بارڈر لائن یا مائلڈلی پیچھے ہوتی ہے, وہ عام طور پہ ڈیٹیکٹ ہو نہیں پاتے. ایون مجھے یاد ہے انگلینڈ میں بھی وہاں مین اسٹریم سکولز میں بہت آسانی سے مائلڈ لرننگ ڈسیبلٹی والے بچے مس ہو جاتے تھے, ایون انگلینڈ میں سکولز میں ٹیچرز سے. حالانکہ پیپل آر پریٹی کاشس اینڈ الرٹ اوور. جی بالکل, تو وہاں ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ملک میں تو بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں. چونکہ میں اسکولس کے ساتھ بہت کلوزلی کام کرتا ہوں, میرے پاس سبھی اسکولوں سے بچے آتے ہیں, مین اسٹریم اسکول سے بھی آتے ہیں. تو دیکھا کیا گیا کہ جو مائلڈ والے ہوتے ہیں وہ بیچارے معصوم بچے وہ ہر طرف سے مارے جاتے ہیں. اور مارے کیوں جاتے ہیں کہ بظاہر بہت واضح ان میں کوئی ڈیفیکٹس نہیں ہوتے, لیکن ایک چیز جو دیکھی گئی ہے کہ وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں جی کہ مثال طور پہ کلاس میں کیا ہوگا کہ ٹیچر کہے گی جی بات نہیں سنتا, بات سمجھ نہیں آتی, پڑھائی میں پیچھے رہ گیا ہے, کام کلاس میں ختم نہیں کر پاتا, کلاس ورک کمپلیٹ نہیں ہوتا. اور بچے اسکول میں ایسے بچے چونکہ یہ معصوم ہوتے ہیں, بھولے ہوتے ہیں, سیدھے ہوتے ہیں, یہ بلی ہو جاتے ہیں بہت آسانی سے. بچے ان کا مذاق اڑا لیتے ہیں. تو اس کے نتیجے which is painful, بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ ان بچوں کا تو قصور نہیں ہے اور نہ ہی ماں باپ کا قصور ہے. تو اسکول میں یہ سچویشن دیکھنے میں آتی ہے جس کی وجہ سے جب اس سے بولنگ ہوتی ہے تو ان کا سیلف کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم جو ہے بالکل ہی نیچے چلا جاتا ہے. یہ تو ہم اسکول میں دیکھتے ہیں کہ پڑھائی میں پیچھے. گھر میں پیرنٹس کیا دیکھتے ہیں, یہ جو مائلڈ والے کیسز ہوتے ہیں, مائلڈ کی اس لیے میں بار بار بات کر رہا ہوں کیونکہ مائلڈ سب سے زیادہ ہوتے ہیں, ہارڈ ٹو ڈیٹیکٹ, اچھا زیادہ بھی ہوتے ہیں, ہارڈ ٹو ڈیٹیکٹ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ماڈریٹ ٹو سیویئر ہوتے ہیں وہ تو بہت نظر آ جاتے ہیں, تو کہتے ہیں ہاں بھائی ان کو تو ہے, تو سب سمپتھائز بھی ان سے کرتے ہیں, انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں, اسکول بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, پیرنٹس بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, فیملی بھی انڈرسٹینڈ کرتی ہے. یہ جو مائلڈ والے بچے انہیں کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, بظاہر ٹھیک لگتے ہیں نا. تو گھر پہ کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ جی ہم کوئی بات کہتے ہیں, کوئی انسٹرکشن دیتے ہیں, یہ سنتا ہی نہیں ہے, ایک بات کو بار بار کہنا پڑتا ہے, کپڑے صحیح طرح نہیں پہن پاتا, اپنے کبھی نہا نہیں سکتا, اپنے آپ کو دھونا مشکل ہوتا ہے, ٹوائلٹنگ میں اپنی کلینینس میں پیچھے رہ جاتا ہے. ایک سیکنڈ, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئی. ہاں جی جی. اچھا جی, تو یہ دیکھنے میں آیا کہ گھر پہ پیرنٹس کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی بار بار ایک بات کہنی پڑتی ہے اور سمجھتا نہیں, اور پھر ہوم ورک نہیں کرتا, اور پڑھائی میں بھی کوئی توجہ نہیں دیتا. تو اور میرے پاس عام طور پہ جو کیس آتا ہے وہ یہ کہ جی بچہ پڑھائی میں پیچھے ہے. ایک اور بہت کامن مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ لینگویج ان کی پیچھے رہتی ہے, اسپیچ ڈیلیز ہوتے ہیں. یہ بہت کامن مسئلہ ہے کہ پیرنٹس کو شکایت ہوتی ہے کہ 3 سال کا ہو گیا, 4 سال کا ہو گیا, اسپیچ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہی ہے. اور کیونکہ وہ ایک بات واضح نظر آ جاتی ہے نا, اس لیے وہ اسکول بھی اور پیرنٹس بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو دیٹ از آلسو اے ویری کامن سورس آف ریفرل ٹو می کہ بھائی بول نہیں رہا بچہ, تو کیا مسئلہ ہے. آپ نے صحیح بات بتائی, اس پہ مزید ڈسکشن کرتے ہیں لیکن ٹائم ہے ایک بریک کا. ناظرین آپ بھی بریک لے لیجیے.